آپ کچھ دیر کے لیے زیوم کریں کہ آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تقریب 100 لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بڑے بڑے کمپیوٹرز لگے ہیں، سامنے بڑی سی LCDs لگی ہیں، اور یہ 100 لوگ دنیا میں تقریباً 1 بلین لوگوں کی سوچوں کو، 1 بلین لوگوں کے احساسات کو، 1 بلین لوگوں کی تھاٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوچنے میں تو یہ ایک ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، لیکن دراصل انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کو فون پہ ایک نوٹیفیکیشن آئے اور سمپلی اسکرول اپ کر کے وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں آپ، تو اس کا مطلب ہے یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم آن سم تھنگ وچ یو نیور انٹینڈیڈ ٹو اسپینڈ۔ اور جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ اٹ از گوئنگ ان اے ویری اسپیسیفک ڈائریکشن۔ یہ کوئی رینڈملی ایوالو نہیں کر رہی ہے، دس ایوولوشن از ویری اسپیسیفک۔ یہ ایک پوشیدہ، یہ ایک خاص مقصد، ایک خاص گول کی طرف جا رہی ہے، اور یہ گول اس ٹیکنالوجی کی ایوولوشن کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہ گول، وہ مقصد ہے ہماری توجہ حاصل کرنا۔ اور پھر جو کمپنی ایک یوزر کا اسکرین ٹائم بڑھا دے گی، اس کا مطلب ہے وہ اس گول میں آگے بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے وہ اس دوڑ میں جیت رہی ہے۔ کیونکہ ہر سائٹ، اب خواہ وہ بزنس ہو، پالیٹکس ہو، گیمز ہوں، کوئی ریلیجس سائٹ ہو، ہر سائٹ نے صرف ایک چیز کے لیے کمپیٹ کرنا ہے، اور وہ ہے ہماری توجہ۔ جو زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا وہ اس فیلڈ میں کامیاب مانا جائے گا۔ اور کسی کی بھی توجہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ جانیں، یہ کریدیں، یہ ڈھونڈیں کہ کسی کی سائیکالوجی کس طرح کی ہے، کون کس طرح کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ میرے سے آ کے پیٹس کی باتیں کرنے لگ جائیں گے تو میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے پیٹس کی باتیں کریں گے جو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے، تو دیٹ مینس یو آر ہٹنگ دیٹ پرسنز انٹرسٹ، آپ اس کے انٹرسٹ کو اسپارک کر رہے ہیں۔ تو اوبیسلی جب اس کا انٹرسٹ اسپارک ہوگا، جب آپ اس کے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو وہ آپ سے زیادہ ٹائم بات کرنا چاہے گا۔ دیٹس دا سیم تھنگ فیس بک از ڈوئنگ، دیٹس دا سیم تھنگ ٹویٹر از ڈوئنگ، اینڈ دیٹس دا سیم تھنگ انسٹاگرام، اور یہ باقی ساری بڑی بڑی سوشل کمپنیز کر رہی ہیں۔ میری نیوز فیڈ میں کبھی بھی پیٹس ریلیٹڈ ایڈز میں نے نہیں دیکھے۔ وائی؟ کیونکہ فیس بک نوز، انسٹاگرام نوز کہ مجھے پیٹس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آئے دن مجھے ڈفرینٹ کورسز کے ایڈز نظر آتے ہیں، آئے دن مجھے ڈفرینٹ جوتوں کے ایڈز نظر آتے ہیں، آئے دن مجھے ان ساری چیزوں کے ایڈز نظر آتے ہیں جن کے بارے میں نے کبھی سرچ کیا تھا یا پھر میں نے جن سے ریلیٹڈ پیجز لائک کیے ہوئے۔ دیٹ مینس فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ سارے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے شاید یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ فلاں نائکی کا جوتا مجھے پسند آئے گا، لیکن فیس بک کو یہ مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ ایک سادہ مثال لے لیں یوٹیوب کی۔ یوٹیوب وانٹس ٹو میکسیمائز دا ٹائم یو اسپینڈ آن یوٹیوب، تو اس کے لیے وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اگلی ویڈیو آٹو پلے کر دیتے ہیں، اور یوٹیوب کی ہمیشہ کوشش یہی ہوگی کہ اگلی ویڈیو اس چیز سے ریلیٹڈ ہو، لیکن اس سے بہتر ہو جو آپ نے پہلے دیکھی ہے، کیونکہ صرف تب ہی ویور آن دا یوٹیوب رہے گا۔ سیکنڈلی، YouTube pays the content creators based upon how much is the watch time، اس لیے content creators ہمیشہ اسی دوڑ میں ہیں کہ وہ اپنا واچ ٹائم بڑھائیں، اور ایکچولی YouTube کے اوپر کلائنٹس کو زیادہ تر رکھا جا رہا ہے۔ ایکچولی YouTube is who is earning۔ اسی طرح اگر آپ Netflix پہ چلے جائیں تو Netflix is going to play the next episode itself۔ Netflix اگلی ایپیسوڈ خود آٹو پلے کر دیتی ہے، اور فیس بک کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ادھر ہر ویڈیو ہی آٹو پلے ہوتی ہے۔ میں نیوز فیڈ میں صرف اسکرول کر رہا ہوں، I simply stop on a post، وہ خود ہی پلے ہو جائے گی۔ Why؟ Because Facebook wants to attract، Facebook wants the people to stay on the screen for as long as they can۔ So دراصل یہ ریس ہے کہ کون سی کمپنی، کون سی سوشل کمپنی اپنے ویورز کی، اپنے کلائنٹس کی، اپنے کسٹمرز کے دماغ میں زیادہ گھس سکتی ہے، کیونکہ جو دماغ میں جتنا زیادہ گھس پائے گا، جو جتنے باٹم میں جائے گا، وہ اپنے ویورز کو، اپنے کسٹمرز کو اتنا زیادہ بہتر جان پائے گا، اور جتنا زیادہ بہتر جانیں گے اتنا ہی زیادہ وہ ان کو آن اسکرین رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ان کو اپنی ویب سائٹ یا اپنی اپلیکیشن پہ رکھ سکتے ہیں۔ سو دراصل ان سائٹس کے مابین اصل کمپٹیشن یا اصل دوڑ یہ ہے کہ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جانیں۔ They need to reach at the bottom of your brain۔ So let me talk about Snapchat۔ Do you know Snapchat is the #1 application for the teenagers to communicate؟ Yes, Snapchat is the #1 application for the teenagers to communicate۔ The way we use or the way we used text messages، جس طرح ہم text messages کو یوز کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی پوچھنا یا بات کرنے کے لیے ایک سمپل ٹیکسٹ میسج کیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح ٹین ایجرز آج اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں۔ تو اسنیپ چیٹ انٹروڈیوسڈ اے نیو فیچر، انہوں نے ایک نیا فیچر نکالا وچ شوز کہ آپ نے کسی بھی شخص کے ساتھ
کتنے دن لگاتار کمیونیکیٹ کی ہے, آپ نے کسی بھی شخص کے ساتھ کتنے دن لگاتار بات کی ہے. It shows up a number with that person's contact in your Snapchat. So these teenagers would never like their friends saying them کہ they don't want to communicate with them. وہ اپنے لیے اور اپنے friends کی ایک mental satisfaction رکھنے کے لیے they need to keep increasing that number. And that's what Snapchat calls snap streak. اس کو وہ سنیپ اسٹریک کا نام دیتے ہیں. صرف اس ایک فیچر کی وجہ سے سنیپ چیٹ کی روزانہ کی ٹریفک کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا یہ فیچر بچوں کو ذہنی طور پہ متاثر کر رہا ہے, کیا یہ کہیں بچوں کو سنیپ چیٹ کا ایڈکٹ تو نہیں بنا رہا, کیا یہ بچوں کو کہیں سنیپ اسٹریکس کا ایڈکٹ یا موبائل کا ایڈکٹ تو نہیں بنا رہا, کیونکہ دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ یور اور یور چائلڈز مینٹل ہیلتھ. واٹ دے وانٹ از کہ آپ یا پھر کوئی بھی اسکرین پہ کتنا وقت گزار رہے ہیں یا اسکرین پہ کتنا وقت اسپینڈ کر رہے ہیں. اور المیہ تو یہ ہے کہ وی نوئنگ کہ اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, اسپیشلی ٹک ٹاک بچوں کو کچھ بھی پازیٹیو نہیں دینے والی, بلکہ اس میں سے کچھ نیگیٹو ہی پروڈیوس ہوگا. لیکن وی ڈسپائٹ آفٹر نوئنگ دس we ourselves allow our kids to get their phones, we ourselves allow their kids to have their personal accounts without any check and balance by parents. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے وقت میں ٹیلی فون استعمال کیا کرتے تھے یا سمپل ٹیکسٹ میسج یوز کیا کرتے تھے, بالکل اسی طرح اب بچے اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں, بچے اسنیپ اسٹریکس یوز کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ بھول جاتے تھے کہ جب ہم ٹیلی فون یوز کرتے تھے تو اسکرین کی دوسری جانب ایک انجینئرز کا پورا گروپ نہیں بیٹھا ہوتا تھا. اس طرح کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہوتی تھی جس کا صرف ایک کام ہوتا تھا. ان کا کام صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی کس طرح کام کرتی ہے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایک کلک کرنے پہ ٹریگر کرے گی. دے نوٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کے ایک پکچر پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ ایک ویڈیو کو کس لینتھ تک دیکھتے ہیں, کون سی ویڈیوز آپ کو بورنگ لگتی ہیں, کون سی ویڈیوز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہیں, آپ کس طرح کی پکچرز کو لائک کرتے ہیں, آپ کس طرح کی پکچرز کو ڈس لائک کرتے ہیں, آپ کی کون سے فرینڈز کی ہر پکچر کو لائک کرتے ہیں, کون سے فرینڈز کے پکچرز کے اوپر آپ فنی کامنٹس پلیس کرتے ہیں. دے نو اٹ آل, دے نو اٹ کہ کون سی ویڈیو اگر آٹو پلے میں سامنے آ جائے تو آپ اس کو پورا دیکھیں گے, لیکن اگر کوئی اور ویڈیو آٹو پلے میں سامنے آ جائے تو آپ اس کو پورا نہیں دیکھیں گے. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایکچولی دے نو یور کڈز مور دین یو نو دیم. وہ آپ کے بچوں کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں, بلکہ آپ کے بچے بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا وہ آپ کے بچوں کو جانتے ہیں. دیٹ از وائی دے شو دیم واٹ دے وانٹ ٹو سی. اور اگر بات کی جائے ٹک ٹاک کی تو اس نے تو ایڈکشن میں باقی ساری اپلیکیشنز کو پیچھے چھوڑ دی ہے. آن ایوریج دوز کڈس ہو واچ ٹک ٹاک, وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے روزانہ کے ٹک ٹاک کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں میکنگ اینڈ اپلوڈنگ ویڈیوز. اور ٹک ٹاک کی ایک ایوریج ویڈیو قریب 30 سیکنڈ کے لگ بھگ ہوتی ہے. اور اگر لیٹس ایزیوم کہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر 1 گھنٹہ یا پھر آپ کا بچہ 1 گھنٹہ ٹک ٹاک کے اوپر اسپینڈ کر رہا ہے, تو 1 گھنٹے کا مطلب ہے وہ 60 منٹ اسپینڈ کر رہا ہے, اور 60 منٹ کا مطلب ہے وہ 120 مختلف ویڈیوز دیکھ رہا ہے. 120 ویڈیوز, دیٹ از ناٹ اے اسمال نمبر. And on average, a kid does not spend an hour on TikTok. It is more than an hour. اور المیہ تو یہ ہے کہ والدین جانتے ہوئے کہ فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, اسپیشلی ٹک ٹاک, ادھر سے ان کے بچوں کو there is going to be nothing positive coming out of this. لیکن اس کے جاننے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو یہ سارے اپلیکیشنز میسر کرتے ہیں, اپنے بچوں کو فون میسر کرتے ہیں وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس بائی پیرنٹ. اور اس فون کے اوپر, اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر بچہ جو چاہے اپنی مرضی سے پوسٹ کر رہا ہے, بچہ جو چاہے اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے. اور المیہ تو یہ ہے کہ پیرنٹس یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ان کے بچوں کے لیے نیگیٹو ہے, اس کا کوئی بھی اثر ان کے بچوں کی صحت کے اوپر مثبت نہیں ہونے والا. دے نو کہ ان کے بچوں کا فوکس لیول ڈیکریز ہوگا, دے نو کہ ان کے بچوں کی آئی سائٹ ویک ہوگی, دے نو کہ اس سے ان کے بچوں کے سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا, دے نو کہ واٹ ہی از گوئنگ ٹو واچ, ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دا سیم تھنگ ان ہز تھاٹس. تو اگر وہ آن دا سوشل میڈیا دیکھے ہی فضولیات, اگر آن دا سوشل میڈیا وہ دیکھے ہی سم تھنگ نیگیٹو, تو آبویسلی اس کو سوچیں بھی نیگیٹو ہی آئیں گی. ہی از گوئنگ ٹو واچ واٹس ایور از کمنگ ان فرنٹ, اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ اس کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اور اس المیے کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کو جتنا کم کر سکتے ہیں کر دیں, اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کو منیمائز کر دیں. اگر ختم کر سکتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ منیمائز کر دیں. اور جتنا اسکرین ٹائم ان کا رکھنا بھی ہے اس کے اندر the parents should exactly know, the parents should know کہ what the kid is doing.
دا پیرنٹس شوڈ نو کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کیا کر رہا ہے. دا پیرنٹس شوڈ ہیو ایچ اینڈ ایوری ٹائنی ڈیٹیل آف واٹ دا کڈ از ڈوئنگ آن دا سوشل میڈیا, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو از پاسبل فار پیرنٹس ٹو نو. سو ڈیکریز دا اسکرین ٹائم آف یور کڈ. دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.